الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. گزشتہ رمضان میں ہم میں سے بہت سے لوگ باحیات تھے. آج اس رمضان میں وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہے. ہمیشہ اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے کہ جو لوگ بھی ہمارے سامنے فوت ہو کر چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. آج ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے جو وفات پا چکے ہیں دعا کریں گے تو کل ہماری موت پر بھی کوئی دوسرا دعا کرے گا. رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے. رمضان میں تراویح میں کلام پاک پڑھایا جاتا ہے. 20 رکعت تراویح ہے اور فجر کے بعد ہماری مکہ مسجد میں تفسیر ہوتی ہے. جو بھی پارہ پڑھایا جاتا ہے اس میں سے مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہے. رمضان ایک مبارک مہینہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں. اس مہینے میں مسلمان جس طریقے سے اپنے آپ کو بنا لے گا پورے سال اس کی زندگی ایسے ہی رہے گی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت مسجد میں گزرے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ نماز پڑھ لیا کافی ہے، بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. قرآن شریف کی تفسیر بھی سننا چاہیے تاکہ آدمی کو 2-4 بات معلوم ہو جائے. کیا پتہ کون سی بات کس کے دل میں بیٹھ جائے اور وہی بات اس کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے. سورہ فاتحہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. ہمیشہ پہلی تراویح گزرنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ سبھی حضرات کو یاد ہوتی ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، تو اس کا معنی مطلب سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور شوق بڑھتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ میں اتنی ساری باتیں ہیں تو پورے قرآن میں کیا حال ہوگا. تقریباً 8 سال سے آپ حضرات کے سامنے تفسیر کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سال بھی اچھی طریقے سے رمضان گزرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ فاتحہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. پہلی آیت ہے
الحمدللہ رب العالمین، اس کے دو ٹکڑے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم نے اگر کسی اچھی چیز کی تعریف کی تو در حقیقت وہ تعریف اس اچھی چیز کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ کوئی اچھی اونچی عمارت کو ہم نے دیکھا اور اس کی تعریف کی تو در حقیقت یہ تعریف اس عمارت کی نہیں ہے، بلکہ اس عمارت کو بنانے والے کی تعریف۔ کوئی چیز ہم نے کھائی اور وہ شاندار لگی، ہم نے تعریف کی کہ آج کا سالن بہت بڑھیا ہے، تو یہ تعریف در حقیقت اس سالن کی نہیں ہے، بنانے والی بیگم صاحبہ کی تعریف ہے۔ تو جو بھی تعریف انسان کرتا ہے وہ سب کی سب در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دنیا کے اندر کتنا ہی حسین و جمیل منظر ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، کیسے کیسے پہاڑ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، کیسے کیسے سمندر ہیں، کیسی کیسی مخلوق ہے، ایک انسان ہے۔ دنیا کے اندر کتنے کروڑوں شکلیں پائی جاتی ہیں، ایک کی شکل، ایک کی صورت دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے۔ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کی صورتوں میں بھی بہت بڑا امتیاز اور ڈفرنس پایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، اس کی انجینئرنگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ہی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کو پیدا فرما دیا، لیکن کسی ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی ہے، اور جو صورت ملی جلی پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے تو وہ دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ ہم اس طرح بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو خیر، سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا ہم لوگ کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے وہ سب کی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے کہا الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اگلا جملہ ہے رب العالمین۔ یہ اصل میں دلیل ہے، پروف ہے۔ الحمدللہ میں ایک دعویٰ کیا گیا، ایک چیلنج کیا گیا کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس کا پروف کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں، کیوں؟ رب العالمین، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ساری چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو ساری تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ عالمین اللہ نے فرمایا ہے، چاہے انسانوں کا جہان ہو، آسمانوں کا جہان ہو، چرند پرند کا جہان ہو، کوئی بھی جہان ہو، تمام جہانوں کا پالنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب ایک چھوٹا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن ہر بات اللہ کی دنیا کے اندر نظر آنے والی ہر چیز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ بہت سارے ایسی بھی چیزیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں کہ ان کی آدمی تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، لاکھوں کی تعداد میں انسان مر گئے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے،
ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، بمباریاں ہو رہی ہیں، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، قحط سالی کا زمانہ ہے، ظالم حکمرانوں کو حکومت مل گئی ہے، اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ اس کو دیکھ کر ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ یہ بات قابل تعریف نہیں ہے، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی رب العالمین کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی چھوٹی سی عقل کے ذریعے سوچتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں آدمی کا قتل نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، فلاں آدمی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں نہیں مرنا چاہیے تھا، فلاں کو بیماری نہیں آنی چاہیے تھی۔ انسان اپنی چھوٹی سی عقل سے سوچتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی رب العالمین سارے جہانوں کا وہ پالنے والا ہے، پوری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہے، وہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، کس کو لڑکا دینا چاہیے، کس کو لڑکا نہیں دینا چاہیے، کون مالدار بنے، کون غریب بنے، کس کو حکومت ملے اور کس کو حکومت نہ ملے، کس پر ظلم ہو اور کس پر ظلم نہ ہو، کہاں پر بارشیں ہوں اور کہاں پر بارشیں نہ ہوں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ کے سامنے ساری کائنات ہے، انسان اپنی چھوٹی سی عقل سے سمجھ نہیں سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، اب ڈاکٹر کے پاس اس کو لے گئے، ڈاکٹر اس کو انجیکشن چباتا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، کوئی گناہ اس نے نہیں کیا، کوئی پاپ اس نے نہیں کیا، کسی کا کنپا اس نے نہیں ڈبایا ہے، کسی کا سود کا مال اس نے نہیں لیا ہے، اب اس کو انجیکشن چبایا جا رہا ہے، سلین چڑھایا جا رہا ہے، ہاتھ پیر پکڑ کے اس کو مضبوطی سے جکڑ رہے ہیں تاکہ انجیکشن چڑھانے میں آسانی ہو۔ دیکھنے میں ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ بچے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، 4-5 آدمی انسان کی شکل میں درندے بن کر معصوم بچے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے، سر پھاڑا جا رہا ہے۔ حالانکہ غور سے دیکھا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے تو پھر یہ بچے کے اوپر ظلم نہیں، بچے کے اوپر کوئی ستم نہیں ہے، یہ تو بچے کے ساتھ مہربانی ہے، کرم فرمائی ہے۔ اگر اس کو انجیکشن نہیں دیں گے، اگر اس کا پیٹ نہیں کاٹیں گے، اگر اس کے سر کو نہیں پھاڑیں گے، اگر اس کو باطل نہیں چڑھائیں گے تو وہ جلدی مر جائے گا، اس کی بیماری کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ ایسے ہی کائنات کے اندر جو بھی چیز ہم کو نظر آ رہی ہے، ہم اپنی چھوٹی سی عقل سے سوچیں گے تو اس وقت ڈاؤٹ ہم کو ہوگا، اشکال پیدا ہوگا، لیکن اللہ کی ذات کی طرف دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان کے اوپر جو بھی ظلم ہوتا ہے، انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ انسان کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ سب سے پہلی وہ شخصیت ہے، سب سے پہلے وہ عالم ہیں جنہوں نے پورے ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث کا سبق پڑھایا۔ ایک قرآن شریف ہے،
جو اللہ نے نازل کیا، اور ایک وہ باتیں ہیں جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے اور حضور نے ہم کو وہ سمجھایا ہے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث کا سبق پڑھانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر اللہ کے علم کے مطابق بہت ساری مصیبتیں آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان کے اوپر سے بہت ساری بلاؤں کو ہٹا کر ایک معمولی سی مصیبت اس کے اوپر ڈال دیتا ہے جو اس بندے کے لائق ہوتی ہے، اس کی مصلحت اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، اس میں اس بندے کی حکمت ہوتی ہے، اس میں اس بندے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جس آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میری مقدر میں بہت ساری پریشانیاں لکھی ہوئی تھیں، بہت ساری مصیبتیں میری مقدر میں لکھی ہوئی تھی، میرے گناہوں کے سبب، میرے نافرمانیوں کے سبب بہت ساری آسمانی دنیاوی آفتیں میرے اوپر آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے ان سب کو ہٹا کر ایک مصیبت صرف میرے اوپر ڈال رکھا ہے، تو اسی دن وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، صبر کرنے لگے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، قرآن شریف کو بریفلی بیان کرنے والے ہیں، بہت اچھی طریقے سے۔ تفسیر کبیر نام کی ان کی ایک بہت بڑی تفسیر ہے، اتنی موٹی، قرآن شریف کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ عراق کا جو کیپٹل سٹی ہے بغداد، وہاں پر ایک دریا ہے دجلہ، دریائے دجلہ کے پاس سے ایک اللہ والے بزرگ گزر رہے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو جا رہا ہے، ایک بچھو چل رہا ہے، اور اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ کو میں ایک مثال دے کر بتاتا ہوں۔ آدمی کا مائنڈ جیسا ہوتا ہے ویسا وہ سوچتا ہے۔ اب راستے میں ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے بہت بڑا، ایک ٹری ہے، راستے میں چلنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ راستے سے ایک انجینئر چلے گا، اس درخت کو دیکھے گا تو سوچے گا اس درخت سے جڑیں کتنی پھیلیں گی، روڈ کو کتنا نقصان ہوگا، مکان کو کتنا نقصان ہوگا۔ اسی راستے سے ایک مسافر چلے گا، وہ دیکھے گا جھاڑ کو، اس جھاڑ کے نیچے کتنا سایہ ملے گا، میں کتنی دیر اس کے نیچے آرام کر سکتا ہوں، اوپر کوئی بندر کوا کتا تو نہیں ہے۔ راستے سے چلنے والا اگر کوئی کسان ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، وہ اس درخت کو دیکھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ سال بھر میں کتنی مرتبہ پھل دیتا ہے، میں اس درخت کو اپنے کھیت میں لگاؤں گا تو مجھ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ راستے سے میونسپلٹی والا چلے گا، وہ دیکھے گا تو کہے گا یہ درخت کس کا ہے، گورنمنٹ کا ہے یا پرائیویٹ پراپرٹی ہے، یہ روڈ میں تو نہیں لگا ہوا ہے، اس کو کاٹا جائے یا رکھا جائے۔ راستے میں چلنے والا وہیکل والا چلے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ یہ درخت مجھ کو نقصان تو نہیں دے گا، یہ راستے کو چھوٹا تو نہیں کر رہا ہے۔ تو انسان کا ذہن، انسان جن کام میں لگا رہتا ہے ویسے ہی وہ سوچتا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ ہمیشہ اللہ کے فکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس اللہ والے نے دیکھا کہ
کہ ایک بچھو جا رہا ہے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ جتنے اللہ والے ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو. قرآن و حدیث میں ان کا ذہن گھومتا رہتا ہے. جب انہوں نے اس بچھو کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ دنیا کے اندر ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے. آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. تو دنیا کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے بچھو. یہ کیوں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ آج میں اس کا تعاقب کروں گا، اس کا پیچھا کروں گا. اب وہ اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے. تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ بچھو آگے بڑھا، چلتا رہا، ایک جگہ پر جا کے رک گیا. دریا میں سے ایک کچھوا آیا، تیرتا ہوا آیا، زمین پر آ کر بیٹھ گیا. یہ بچھو اس کچھوے کے اوپر چڑھ گیا اور وہ کچھوا اس بچھو کو اپنے پیٹھ کے اوپر لے کر تیرتا ہوا سمندر میں نکلا. اللہ والے نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک جانور دوسرے جانور کو اپنے اوپر بٹھا کر لے جا رہا ہے. اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. چنانچہ انہوں نے فوراً ایک کشتی کو لیا اور اس کے اوپر سوار ہوئے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. آج مجھ کو دیکھنا ہے کہ جا کر کرتے کیا ہیں. جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے، دریا کا ایک کنارہ آیا، وہاں پر جا کر کچھوا زمین پر رک گیا. تو بچھو زمین پر اترا. حضرت بھی جو ہے کشتی سے اترے اور بچھو کے پیچھے چل پڑے. تو دیکھتے کیا ہے کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک آدمی ایک درخت کے نیچے مسافر سو رہا تھا اور اس کے سر کے پاس ایک سانپ کھڑا ہوا ہے اور اس کو مارنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ادھر ماروں یا ادھر ماروں، ابھی دیکھ رہا. یہ بچھو فوراً اس آدمی کے قریب گیا اور سانپ کے اوپر جا کر ڈس دیا اسے. اور بچھو نے اتنے زور سے اس کو ڈسا ہے، اتنے زور سے اس کو سانپ کو اپنا ڈنک مارا کہ سانپ خود بے ہوش ہو کے رہ گیا. اللہ والے نے دیکھا تو اللہ والے نے زبان سے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین. کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے ایک بچھو کے ذریعے ایک آدمی کی جان بچائی. یہ سارا کام ہو ہی رہا تھا، اس آدمی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے گھبرا کر اٹھ کر دیکھا تو دیکھتا کیا ہے، اس کے برابر میں ایک سانپ پڑا ہوا ہے، ایک بچھو چل رہا. تو اس نے سمجھا کہ یہ بچھو مجھ کو کاٹنے آیا ہے، فوراً پتھر لیا اور بچھو کو مارنے لگا. تو اللہ والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا دیکھ، تو اپنی نظر سے اپنی عقل سے یہ سمجھ رہا ہے کہ بچھو تم کو مارنے کے لیے آیا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ذرا دوسری طرف پلٹ کر دیکھ، ادھر سانپ پڑا ہوا ہے، وہ سانپ تجھ کو مارنے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں جگہ سے بچھو کو جگایا، کچھوے کے اوپر پانی میں سوار کیا اور یہاں تک لایا اور سانپ سے تیری جان بچائی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسی حکمت ہے، کیسی مصلحت ہے. ایک بچھو جان بچانے کے لیے اتنا لمبا سفر کر رہا. تو دنیا کے اندر جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی اجازت
اور اس کے حکم سے ہوتا ہے. کوئی بھی کام حکمت سے مصلحت سے خالی نہیں ہے. انسان کو بے صبرا نہیں بننا چاہیے. اللہ کی ذات سے مایوس نا امید نہیں ہونا چاہیے. ایک کتاب میں ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے. تقریباً 12 سال پہلے، پوری گارنٹی کے ساتھ میں بول رہا ہوں، 12 سال پہلے میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، کتاب کا نام بھی ذہن میں آ رہا ہے. اس بادشاہ کا واقعہ یہ ہے، مختصر واقعہ ہے. وہ بادشاہ چل رہا تھا جنگل میں، شکار کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا. وہ تیر چلانے میں، تلوار تیز کرنے میں اس کی ذرا سی انگلی کٹ گئی. تو وہ افسوس کرنے لگا، ناشکری کرنے لگا کہ خامخائی میری انگلی کٹ گئی، نہیں کٹتا تو اچھا ہوتا، یہ بولتے ہیں نا. تو انگلی میں دوائی وغیرہ لگا کے کٹ باندھنے لگا. تو ان کے ساتھ میں جو وزیر تھا، بڑا عقل مند تھا، سمجھدار تھا، علم والا تھا، اس نے کہا حضرت دیکھیے جو بھی کام ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. تمہارے لیے جو کام مفید ہوتا ہے، جس سے تم کو فائدہ ہوگا، وہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کرتا ہے. بادشاہ نے کہا انگلی کٹ گئی اور تم بول رہے ہو کہ اس میں میرا فائدہ ہے. جیسے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ حضرت زکات دیا کرو رمضان کے مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر سے نوازیں گے، برکت سے نوازیں گے. تو لوگ بولتے ہیں زکات دینے سے تو مال ختم ہو جاتا ہے، زکات دینے سے بینک بیلنس پہ کمی آ جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ برکت ہوگی اور بڑھ جائے گا. انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے، عمل کر کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ کتنی برکت دیتے ہیں. جو آدمی اللہ کے راستے میں زکات نہیں دیتا ہے، مال کو چھپائے رکھتا ہے، بخل کرتا ہے، جتنا اس کے اوپر واجب ہے اتنا نہیں دیتا، اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے. بیماری میں خرچ ہو گیا، مقدمے میں پھنس گیا، لڑائی جھگڑے میں لگ گیا، چور چرا کے لے گئے، بیٹوں نے ہڑپ لیا، رشتہ داروں نے ہڑپ لیا. خیر بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. وزیر نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر کرتا ہے، آپ صبر کیا کریں. بادشاہ نے کوئی توجہ نہیں دی اس کی بات پر اور آگے بڑا شکار کرتا رہا. ایک ہرن نظر آئی، اس کو پکڑنے کے چکر میں بادشاہ بہت دور چلا گیا، حتیٰ کہ اپنے فوج سے بھی آگے بڑھ گیا. بادشاہ کو ہمیشہ اپنے فوج کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن فوج سے بھی آگے بڑھ گیا، بہت دور جنگل میں چلا گیا. تو وہاں پر جنگل میں رہنے والے جو مجوسی ہوتے ہیں، سورج کی آگ کی پوجا کرنے والے جنگلی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور اس کو لے گئے. مل گیا بھائی، قربانی کا بکرا مل گیا. اصل میں ان کے یہاں کوئی تہوار چل رہا تھا، کسی بت کی پوجا وہ لوگ کرنے والے تھے. کوئی خاص دن تھا جس میں جانور کو ذبح کرنا ہے اور انسانوں کو بھی وہاں پر ذبح کیا جاتا ہے. انہوں نے سوچا کہ کوئی آدمی مل جائے، جنگل میں تلاش میں نکلے، کوئی مسافر اگر اکیلا مل جائے تو اس کو پکڑ کے لے جائیں گے، اس کو بلی کر دے دیں گے. جانوروں کو بلی دیتے ہیں نا ہندو لوگ، غیر مسلم جو ہے جانوروں کو کاٹتے ہیں، حالانکہ کھانے کو کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، یہ کھانا نہیں چاہیے ہے، یہ ظلم کر رہے ہو، ستم کر رہے ہو، گائے کو تم مار رہے ہو، وہ تمہاری ماں ہے، یہ ہے وہ ہے. اور جب کوئی تہوار ہوتا ہے، کوئی پوجا پاٹ ہوتا ہے، وہاں پر ہزاروں لاکھوں جانوروں کو ویسے ہی گردن کاٹ کے مار دیا جاتا ہے. نہ انسان اس کو کھائے گا نہ وہ خود کھائیں گے، ضائع کر دیتے ہیں. اب یہ بتاؤ ماں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا. خیر اب اس کو بادشاہ کو پکڑ کر لے گئے ذبح کرنے کے لیے. جب بادشاہ کو وہاں پر پکڑ کر لے گئے، وہاں پر جو مولوی صاحب بیٹھا ہوا تھا، ان کا بھی کوئی ہوگا، پادری پنڈت ہوگا، اس نے دیکھا
کہ بادشاہ یہ آدمی بالکل ٹھیک ہے بلی دینے کے لیے، اس کا چیکنگ کیا تو پوری باڈی ٹھیک ہے، اس کا فزکس سب ٹھیک ہے، لیکن انگلی کٹی ہوئی ہے۔ جیسی بقرعید میں چلتا ہے، امام صاحب نے دیکھا ذبح کرتے وقت اس کا کان کٹا ہوا ہے، نہیں بھائی اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس کی قربانی نہیں، اس کا کان کٹ گیا، اس کے دانتا نہیں، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، دوسرا بکرا لے کر آؤ۔ ایسے ہی ان کے پادری نے، پنڈت نے کہہ دیا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، اس کی قربانی دو گے تمہارے اوپر بلا آ جائے گی، آفت آ جائے گی، کمپا ڈوب جائے گا۔ تو بالآخر ان جنگل والوں نے، جنگلی آدمیوں نے اس بادشاہ کو چھوڑ دیا، مار مار کے بھگا دیا۔ جب بادشاہ نے کہا اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، پتہ نہیں کون سی تسبیحات تھی، سب پڑھنے لگا، کیونکہ 1 منٹ پہلے اس کی جان چلی جانے والی تھی۔ اب جس انگلی کے بارے میں وہ اللہ کی شکایت کر رہا تھا، اسی انگلی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ رب العالمین، دنیا کے اندر تمام کی تمام چیزوں کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے۔ کوئی اچھی بات نظر آئے اس میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، اگر کوئی بات ہماری عقل کے خلاف ہو، ہماری نظر کے خلاف ہو، ہماری سمجھ کے خلاف ہو، اس میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت کو چھپائے ہوئے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ روزے کے 1-2 مسئلے آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسا کہ میرا معمول ہے۔ آدمی رات میں سو گیا، صبح میں جب بیدار ہوا ناپاک ہو گیا، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کرے، غسل کرنے جائے گا تو ادھر سحری نہیں کھا سکتا، سحری کرے گا تو غسل نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وضو کر لے پھر جا کے کھانا کھا لے، سحری کر لے۔ اگر وضو بھی نہیں کر سکتا ہے، بہت کم وقت ہے، 5 منٹ ہے، تو 3 منٹ وضو میں چلے جائیں گے، 2 منٹ میں کیا کھائے گا؟ تو صرف کلی کر لے، ہاتھ دھو کے کلی اچھی طریقے سے کر لے، پھر کھانا کھا لے، بعد میں جب اذان ہو جائے پھر جو ہے اپنا نہائے، اپنا غسل کرے، لیکن غسل کرنے میں غرغرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اذان ہو گئی ہے، اب حلق سے نیچے 1 قطرہ بھی نہیں جانا چاہیے، اور ناک میں بھی پانی زیادہ اوپر تک نہیں چڑھانا چاہیے، ہلکا سا لے کر صاف کر لیا۔ اور روزے کی حالت میں ناخن کٹا سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، سر میں تیل لگا سکتے ہیں، پورے بدن پر تیل لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کان میں نہیں ڈالنا چاہیے، تیل کان میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی کسی کو نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا ہے، تو وہ وکس لے کر اس طرح رکھ کے سونگتے ہیں، اس طرح سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن آج کل نئے آ رہے ہیں وکس انہیلر، اس کو یہاں پر رکھ کے ایسے دبایا جاتا ہے تو اس سے ڈراپس نکل کر اندر جاتے ہیں، یا کوئی اس کے اندر سے ہوا کی شکل میں کوئی مادہ اندر گھس جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی کوئی آسما کا مریض ہے، وہ روزے دار ہے، اگر وہ آسما کا وہ باٹل ہوتا ہے اس کو لے کر منہ میں ایسے رکھ کے دبائے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کان میں تیل نہیں ڈالنا چاہیے، آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ آنکھ سے وہ دوائی گزر کر پیٹ میں یا دماغ میں نہیں جاتی ہے۔ ہاں، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے حلق میں اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ معلوم ہوگا، اس کا مزہ معلوم ہوگا، لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک بھی کر سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں، عطر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن
اگربتی کا دھواں نہیں سونگھنا چاہیے. اگربتی کا دھواں، گھر میں اگربتی جلائے جا کر اس کو سونگھ رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں آپ راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں اگلی گاڑی کا دھواں جو ہے آپ نے سوچا بھی نہیں، بغیر کسی ارادے کے خود بخود وہ دھواں آپ کے ناک میں منہ میں گھس گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جان بوجھ کر وہ اگر سونگتا ہے جب روزہ ٹوٹتا ہے. انشاءاللہ روزانہ تھوڑے تھوڑے آپ کو مسائل بتاتے رہیں گے. اللہ